تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ الحمدللہ عز و جل دل کو ایک ڈھارس بھی ملے گی، تسلی بھی ملے گی، کیونکہ آج کے دور میں ہر شخص یہ پریشان ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے، کوئی گھریلو حوالے سے، کوئی معاشی حوالے سے، تو کوئی کاروباری حوالے سے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو آئیے ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھنے سے جہاں رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں، آخرت کی برکتیں بھی ملتی ہیں، اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ پل صراط پر نور ہے، پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے، مسائل سے، پریشانیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ ہمارا کام نہیں چلتا جناب۔ میرا نام عمیر ہے، میری والدہ کا نام منصورہ بی بی ہے۔ عمیر اور والدہ کا نام منصورہ بتایا ہے انہوں نے نا، کاموں کے حوالے سے کچھ مسائل کا شکار ہیں، یہ شاید رکاوٹیں ہیں۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں جناب عمیر بھائی، آپ کا نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ الکریم، روحانی علاج اور استخارہ یہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے۔ تو میری عرض یہ تھی آپ سے کہ وسوسوں سے بچنے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے، وسوسوں کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری بھتیجی ہے، نام حرین فاطمہ ہے۔ وہ نا 1 سال ہو گئی بیمار ہے، تقریباً کبھی اسے بخار چڑھ جاتا ہے، کبھی موشن لگ جاتے ہیں، اور بیٹھنے لگی ہے تو ابھی چلتی نہیں ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے ابو کا نام ہے اللہ دیتا، انہوں دی امی کا نام ہے مریم بی بی۔ میرے ابو کا نا کاروبار نہیں چل رہا تے استخارہ کر کے دسو۔ استخارہ کرواتے ہیں زاہد بھائی، آپ استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ یہ کالز تھیں۔ ایک تو یہ ہمارے اسلامی بھائی نے کہا تھا کہ وسوسوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ دیکھیں، وسوسوں کے چند ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ جب بھی برے خیالات آئیں، وسوسے آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو کر دیجیے۔ دیکھیے، دوسرا یہ کہ لا حول شریف پڑھ لیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آپ سورۃ الناس کی تلاوت کر لیا کریں۔ یہ 3 روحانی علاج آپ کو بتائے گئے ہیں، تینوں ہی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، یا تینوں میں سے کسی ایک وظیفے پر آپ عمل کر لیں۔ اور دوسرا ایک مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ توجہ ہی نہ دیں، جتنا سوچیں گے، جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، اتنے خیالات، وسوسے یہ ذہن میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ پھر وسوسوں کے گہرے گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے نا۔ تو توجہ ہی نہ دیں، توجہ ہی نہیں دیں گے تو پھر سارے کے سارے وسوسے الحمدللہ عز و جل برے جو وسوسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، مزید کچھ کال شامل کریں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مزید چلائیے گا کالز۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل یہ بے چین رہتا ہے، بے سکونی اور بے چینی کی کیفیت رہتی ہے، عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آتے رہتے ہیں، اور سر پر ہمیشہ ٹینشن ہی سوار رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں کوئی فیصلہ وغیرہ نہیں کر پاتا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل اور ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جس کو پڑھنے سے میری یہ بے چینی کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے، اور کوئی دعا بھی ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
جی بالکل انشاءاللہ کریم قبلہ سید صاحب سے آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، شامل بھی رہیے گا آخر تک، آپ نے پروگرام میں جواب بھی اگرچہ مل جائے گا آپ کو لیکن آخر تک شامل لینا ہے۔ ذہنی الجھن کا شکار ہیں قبلہ شاہ صاحب، یہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو، قلبی اطمینان اور ایک تسلی مل جائے، طبیعت میں ایک سکون آ جائے، تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ان کو صحت، عافیت اور سکون عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جس کا دل بے چین رہتا ہے تو کیفیت منتشر رہتی ہے، بہت سارے کام وہ کر نہیں سکتا بے سکونی کی کیفیت میں، تو اس کے لیے میں حدیث پاک میں ایک ورد بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے ہیں، وہ حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح اسماء حسنہ کی برکت سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، ایسے ہی اسماء حسنہ کی اور بھی بہت سی برکات ہیں، مختلف مسائل، مشکلات اور بے سکونی، بے چینیاں انشاءاللہ اللہ کے ناموں سے کے پڑھنے سے دور ہوں گی۔ تو اب یہ اللہ کے 99 نام پڑھ لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جب کھولتے ہیں، کئی ایک نسخہ جات میں شروع ہی کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فریم کر کے بھی اللہ کے نام اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم چیزیں فریم تو کرا چکے ہوتے ہیں مگر جو ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کا لگا رہنا بھی برکت کا باعث ہے، ماشاءاللہ۔ پڑھنا اور برکت کا باعث جی ہے۔ بہت سے شو پیس کے طور پر اور خوبصورتی کے لیے بھی بعض اوقات لگا دیتے اب آیت الکرسی لگی ہوئی ہے تو بھائی آیت الکرسی ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیں۔ جی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سبحان اللہ۔ کہ جو ہے کاشان اقدس پر حاضری ہوتی ہے تو پہلے بھی اور اب بھی دیکھا کہ اب سورہ ملک جو ہے وہ آپ اپنے کمرے میں آویزاں آپ نے رکھی تھی، یہ جب یہاں پیر کالونی میں گھر تھا جی تو امیر سنت اس کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جہاں آیت الکرسی لگی ہوئی ہے، اسماء الحسنہ لگے ہوئے ہیں اللہ کے نام، تو آپ اس کا ورد کریں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نام پڑھنے سے آپ کی بے چینی، آپ کا ٹینشن، بے سکونی آپ کی دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسماء الحسنہ قرآن پاک کی ابتدا میں جیسے قبلہ سید صاحب نے فرمایا کہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کا قرآن پاک کنز الایمان اور کنز العرفان آپ لیں گے تو ابتدا میں اچھا معنی بھی لکھے ہیں اور نام پاک بھی لکھے ہیں، ان کا معنی بھی لکھا ہے، تو ان کے معنی ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ اسماء الحسنہ پڑھیں گے تو الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی ملیں گی اور ہمیں پتہ بھی چلے گا، مزہ بھی آئے گا دعا کرنے میں، اسماء الحسنہ پڑھنے میں ماشاءاللہ۔ اچھا زاہد بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخاروں کے جوابات ارشاد فرما دیجیے۔ ہمارے عمیر بھائی نے استخارہ کروایا تھا، یہ فرما رہے تھے کام میں رکاوٹیں آتی ہیں ان کے نا، ابھی جو کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ ان کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ روزانہ یا سمیعو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک میں بھی جو روزگار جو میں اپنایا ہوا ہوں، رزق حلال جس طریقے سے میں کمانا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک اس میں مجھے برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کی کاروبار کی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے روزگار اچھے سے چلے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے بھائی انہوں نے استخارہ کروایا تھا اور یہ فرما رہے تھے کہ ان کے کاروبار میں بندش ہے، یہ کیا معاملات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا کاروبار نہیں چل پا رہا، یہ اس طریقے سے فرما رہے تھے۔ تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر کے معاملات آ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ روزانہ ایک تو یہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ اپنے پر روزانہ دم بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اپنے روزگار کے لیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا اللہ کے نام ہیں جی، اور یہ بعض ہمارے وظائف قرآنی آیات پر ہیں اور بعض جس طرح بھی میں نے بتایا اسماء الحسنہ۔ جی تو دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام کی برکتیں ہیں، قرآنی آیات کی برکتیں ہیں، بعض اس میں اعظم بیان کیے جاتے ہیں جو احادیث میں جس کا ذکر ہوا ہے نا۔ اب جنید بھائی میں چینل کے توسط سے عرض کروں، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، میں نے کئی دفعہ سوچا، میں پچھلے ہفتے بہت زیادہ پریشان تھا اور میں نے آپ کو اپنی پریشانی کا ذکر بھی کیا تھا، تو آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ آپ اس مقام پر جا کر یہ والی صورت پڑھ لیں، تو میری ایک بہت قیمتی چیز گم ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اب جب آپ سے میرا پروگرام میں بھی آیا تو میں پریشان تھا اس وقت۔ جی جی جی، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے بتائے ہوئے جو آپ نے مجھے بتایا تو میں نے
آپ سے پوچھا تھا، پھر میں نے وہ اس کی تلاوت کی وہاں پر. آپ یقین مانیے کہ بس یہاں سے جب میں گیا ہوں نا، جی جی جی، یہاں سے جانے کے بعد وہ چیز مجھے خبر آ گئی گھر سے کہ وہ چیز مجھے مل گئی. کیا بات ہے. بس اعتقاد رکھیں اور وظیفہ کریں. آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی تو ڈاکٹر کہتا ہے نا یار یہ کام کر لیں آپ، ہم کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ دوائی کا کہہ دیا نا اب میں صحیح ہو جاؤں گا. کئی ڈاکٹروں سے ہم اس کا نسخہ لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں. اور روحانی علاج جس کا ذکر حدیث میں ہے، جس کا ذکر آیت قرآنی ہے، وہ تو جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، یا جو بزرگان دین نے باتیں بیان کی ہیں وظائف کی، انشاءاللہ آپ اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے نا آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی. بس اللہ کا نام لیں. دیکھیں آپ بے سکون ہیں تو آپ سکون والے بن جائیں گے، آپ بے چین ہیں تو چین والے بن جائیں گے، بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ آپ کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے گا. آمین آمین آمین. اچھا سید صاحب، آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے. اب میسیج آیا تو میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا، اگر مناسب خیال فرمائیں تو جواب ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ سید ابراہیم شاہ صاحب نے گھر میں دھونی دینے کا بتایا تھا، تو آپ ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ کیا طریقہ ہے. گھر میں دھونی دینے کے حوالے سے شاید یہ کاروباری بندش اور گھر میں جو بندش وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے اس کا طریقہ یہ معلوم کر رہے ہیں. تو چلیے شامل کر لیا آپ کا میسیج. ابھی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. بھی یہ استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسیج ہے. زاہد بھائی نوٹ کیجیے گا. استخارہ کروانا تھا، کاروبار میں رکاوٹ ہے. فیصل بنت خاتون. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے کہ قبلہ سید صاحب سے میرے لیے لازمی 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 دعا کروا دیجیے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے. شامل رہیے گا پروگرام میں. مزید ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. دل جیسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی گھٹن محسوس ہوتی ہے دل کو، اور دماغ کو بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ ہوتا ہے گھٹن دونوں سر کو بھی دل کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ چلنے کا موڈ ہے تو جیسے بندہ چلتا ہے پھر بھی ایسے چلنا شروع کر دیتا ہوں. کیونکہ یہ کیا ہے، کوئی جنات کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. بندے کا نام محمد اشرف اور ان کی والدہ کا نام ملکانو. تو چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں اشرف بھائی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. یہ جو بکرے ہوتے ہیں نا، میں نے خود رکھے تھے گھر کے لیے، تو وہ ایک دفعہ رکھا تو بچہ وہ مر گیا، یعنی کہ پھر بکرا بھی مر گیا. تو ایسے میرے 3-4 مرتبہ جو جانور رکھتا ہوں وہ مرے ہیں. پھر اب میں نے رکھا ہے تو یہ اس کا کوئی استخارہ کریں کہ کیا مسئلہ یہ ہے. میرا نام فہیم ہے، میری ماں کا نام وکیلا. سید فہیم نام انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ جانور رکھے تھے بکرے وغیرہ، وہ مر گئے نا. چلیں استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا. نیکسٹ کال دیجیے گا. شاہ صاحب سے ایک سوال تھا کہ وہ مجھے ایمان کی سلامتی کے لیے یا تو کوئی وظائف بتا دیجیے یا کوئی دعا ہو تو دعا بتا دیجیے، اور میرے لیے میرے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا فرما دیجیے. ایمان کی سلامتی کی دعا بھی فرما دیں شاہ صاحب. اور کیا وظیفہ کیا جائے کہ ایمان محفوظ رہے؟ اللہ پاک ان کے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ سوال ریکارڈ کروایا. ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو اول تو دعا کا لوگ کہتے نہیں ہیں. جو کچھ تھوڑا مذہب سے لگاؤ ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی جب آپس میں ملتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب یہ بھی دعوت اسلامی اور علماء کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں الحمدللہ تو ان کے اندر یہ عادت بن گئی. ورنہ تو گڈ بائے ٹاٹا، ملے تو وی میٹ اگین، ہم پھر ملیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کہا نہیں جاتا. تو ایک تو عادت ڈلائیں کہ ایک دوسرے سے دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ. اس طرح جنید بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی فرما رہے تھے کہ دعاؤں سے بہت بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن میں خود فرمایا اللہ نے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے رہنا چاہیے. پھر اتنی پیاری بات کہ ایمان کی سلامتی کے لیے مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. لوگ روزی میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، دیگر پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں کراتے ہیں یا وظیفہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، مگر ایمان کی سلامتی کے لیے بھی تو کہیں نا بھائی کہ سب سے قیمتی چیز ہے نا انسان کے پاس وہ اس کا ایمان ہے. اور شیطان اس طاق میں لگا ہوا ہے ایمان چھیننے. میں آپ کو وظیفہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کے توسط سے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اور فیس بک اور یوٹیوب جہاں جہاں یہ پروگرام ہمارا نشر ہوتا ہے تو ان ویورز کو بھی بتا رہا ہوں. اس کو نوٹ کر لیں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الوظیفۃ الکریمہ میں اس کو نقل کیا ہے. اس وظیفے کو پڑھنا بہت ہی مختصر ہے. صبح پڑھنا ہے آپ نے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے. نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 41 مرتبہ، بعض لوگ سمجھتے نہیں 41 کیا ہے، 41 ٹائمز
تو آپ نے 41 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ دیکھیں یہ اسکرین پہ ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی بنا لیں۔ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین کل ایک اسلامی بھائی نے مجھے ایک آڈیو سنائی، انہوں نے امیر علیہ سنت کو کی تھی۔ وہ جب بیمار تھے تو انہوں نے آئی سی یو میں ان کو لے کے جا رہے تھے، اچھا، انہوں نے اپنی وائس ریکارڈ کری گا، آپ گواہ رہیے گا میں مسلمان ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہے وہ توبہ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے آئی سی یو میں گئے، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ صحیح، اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی شاہ صاحب آپ نے صبح کے حوالے سے فرمایا کہ صبح کے وقت یہ پڑھنا ہے 41 ٹائم۔ اب کسی کی 10 بجے صبح ہو رہی ہے، کوئی 12 بجے صبح سو کر اٹھ رہا ہے، تو 10 بجے 12 بجے بھی صبح پڑھا جا سکتا ہے یہ وظیفہ؟ دیکھیں وہ میں نے پہلے بھی اس کو متعلق تفصیل عرض کیا، کیونکہ ہم ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اور ناظرین بھی ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صبح کب ہے تو وظائف پڑھنے کے تعلق سے صبح جو ہوتی ہے وہ آدھی رات ڈھل گئی نا تو اب صبح شروع ہو گئی، اور کب تک رہے گی؟ جب سورج نکلے گا اس سے پہلے پہلے تک صبح ہے۔ اب یہ صبح ہو گئی، اب سورج نکل گیا، پھر کیا ہے؟ اب یہ دن ہے۔ اب کب تک دن رہتا ہے؟ جب تک سورج ڈھلتا نہیں، یعنی دو پہر نہیں ہوتی، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہم زوال۔ اب زوال ہو گیا یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس سے پہلے پہلے دن تھا، اب شام شروع ہو گئی۔ شام کب تک ہے؟ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہو گیا تو اب یہ رات شروع ہو گئی۔ صحیح، رات کب ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر اب یہ رات شروع ہو گئی۔ اب رات کب تک ہے؟ جب تک رات آدھی نہیں ہو جاتی۔ جب رات آدھی ہو گئی نا تو اب صبح شروع ہو گئی۔ یہ میں نے آپ کو رات، دن، صبح بیان کر دیا، تینوں کی تعریف آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب آپ نے صبح وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، یہ رات ڈھل گئی نا ہونے سے پہلے۔ ہاں، مثلا 12 گھنٹے کی رات ہے جی، تو اب 6 گھنٹے گزر گئے نا، اس کے بعد اب صبح ہو گئی۔ ماشاء اب آپ اگر 12:30 بجے صبح ہو جاتی ہے، 12:30 بجے پڑھیں گے، 1 بجے پڑھیں، 4 بجے پڑھیں، اگر سورج نکل رہا ہے 6 بجے تو پھر آپ نے 6 بجے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کون سا والا؟ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ اسی طرح جتنے وظائف صبح کے لیے کہے جاتے ہیں اس کو آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہیں اور رات ڈھلنے کے بعد سے پڑھنے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ بہت بڑی ذہنی الجھن دور ہو چکی ہوگی، جن کو یہ ہوتا ہے لگے یار پڑھا کب جائے گا، صبح کسے کہتے ہیں، صبح کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو ہم جیسے بتاتے ہیں نا اکثر آپ کو بھائی یہ صبح و شام وظیفہ پڑھا جائے، تو صبح و شام سے مراد یہی تعریفات ہیں جو ابھی آپ کو سید صاحب نے ارشاد فرمائی۔ جی مزید کورس چلائیے گا۔ تو محمد اجاز اتاری بہاولپور خانقاہ شریف سے عرض گزار ہوں۔ جنید بھائی گزشتہ 20-25 دن سے نا طبیعت بہت ناساز، جسم میں درد، بخار، کھانسی، درد سر، کمر میں درد اب کافی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ بلا شاہ صاحب سے دعا کرانی تھی کہ دعا فرما دیں، یہ بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بات اب حاضری نصیب۔ امین۔ جی بالکل ارشاد بھائی، یہ سید صاحب کرم فرما ہیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر آپ کے لیے بھی دیگر ناظرین کے لیے بھی دعا کروائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج استخارہ میں جنید بھائی، میرے والد صاحب کو پیٹ میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں اور ان کے لیے دعا بھی کر دیجئے۔ جی انشاءاللہ الکریم دعا کروائیں گے آپ کے والد صاحب کے لیے۔ پیٹ کے درد کا ویسے یہ وظیفہ ہے کہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کے والد صاحب یہ پئیں، پیٹ کے جملہ امراض الحمدللہ عز و جل یہ دور ہو جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی مجھے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروانی تھی، دعا کر دیں، جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں، دکھ ہیں، آزمائشیں وہ دور ہو جائے۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر دیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم شاہ صاحب سے کروائیں گے۔ ابھی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد طارق، امی کا نام بی بی قمر سلطان۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ مجھے جاتے جاتے چکر آ جاتا ہے، میں اللہ رسول کا ذکر درود شریف ہر وقت بھائی جان پڑھتا رہتا ہوں، اگر ادھر آ گیا موٹر سائیکل تو مجھے نظر نہیں آتا، دماغ میرا کام نہیں کرتا، بالکل دماغ سن ہو جاتا ہے، 15-20 منٹ مجھے سنائی نہیں دیتا، لوگ آ جاتے ہیں مجھے گھر آ کے چھوڑ جاتے ہیں۔
اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے ذہنی طور پر دماغی طور پر جو بھی امراض ہیں اللہ پاک دور فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اب یہ استخارہ کرواتے ہیں اور ذہن کی مضبوطی کا روحانی علاج بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، روحانی علاج استخارے میں مجھے دعا کرانی ہے۔ میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، اکثر ان کی شوگر ہائی رہتی ہے، بی پی کا بھی کافی ایشو رہتا ہے، تو برائے مہربانی میری والدہ کی صحت مندی کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ بالکل انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا کروائیں گے۔ زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک تو یہ میسیج آیا تھا کہ وہ دھونی دینے کے حوالے سے انہوں نے میسیج کیا تھا کہ کچھ آپ نے دھونی کا شاید کوئی عمل بتایا تھا کہ پورے گھر میں دھونی دینی ہے، ایک تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ دوسرا یہ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کال کی، شوگر اور بلڈ پریشر یہ تقریباً لوگوں میں بہت بڑھتا بھی جا رہا ہے نا، نوجوانوں میں بھی یہ بیماری بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے نا، تو آپ اس میں کوئی ایسا، میں چاہوں گا کہ روحانی علاج تو الحمدللہ عز و جل بتا دیے جائیں گے، اس میں استعمال کیا کرنا چاہیے اگر کسی کی شوگر ہائی ہو گئی ہو، بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا ہو، کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کچھ احتیاطوں پہ بھی کلام فرمائیے۔ پہلے دھونی والا، دھونی کے متعلق بتاؤں کہ میں نے وہ جو وظیفہ بتایا تھا کہ کسی کاروبار میں یا اس کو لگے کہ بندش ہے میرے جو ہے وہ دکان پر، گودام پر تو یا گھر پر، وہ جو ہے اثرات ہیں اگر، تو گھر کے مین دروازے سے باہر کھڑے ہو جا کر اور تھوڑا سا جو ہے وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے سورہ ناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، یہ پوری سورت پڑھ کر دم کرنا ہے اپنے گھر کے مین دروازے پر۔ اب چند قدم پیچھے چل لیں، چند قدم پیچھے چل کر اچھا یہ کوشش کریں کہ اگر آپ چمڑے کے جوتے پہن لیں اور چمڑے کے جوتے پہن کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اب جوتے اتار لیں اور دونوں جوتوں کو جھاڑ لیں، اور اب آپ اپنے گھر یا اپنے دکان یا اپنے گوڈاؤن کے اندر یا اپنی فیکٹری میں داخل ہو جائیں، اور اس کے بعد اب آپ دھونی لے لیں، لوبان لے لیں، کوئلوں پر لوبان چھڑکیں اور پورے گھر کے اندر اس کا دھواں آپ جو ہے نا وہ پورے گھر کے اندر پھیل جائے۔ سورہ ناس تو آپ پڑھ چکے تھے، اب پورے گھر کے اندر آپ جو ہے لوبان سے دھونی دے دیں گے انشاءاللہ الرحمن، تو اگر کوئی بندش ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن سورہ ناس کی برکت سے انشاءاللہ وہ بندش ختم ہو جائے گی، اور جو ہے وہ آپ کا کاروبار اگر نہیں چل رہا یا آپ کے گھر کے اندر کچھ معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اگر بالفرض گھر میں جیسے کوئی جینٹس نہ ہوں تو خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں گھر؟ کوئی حرج نہیں ہے، سورہ ناس اگر وہ پڑھ کر عمل کرنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور ویسے گھر میں اگر وہ خود نہیں ہیں یعنی کہ کوئی کرنے والا نہیں ہے تو اپنے کسی عزیز محرم رشتہ دار سے وہ یہ عمل کروا سکتے، مگر صحیح پڑھنے والا ہو سورہ ناس کو بھی، تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے۔ صحیح۔ اچھا شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے کیا تجویز فرمائیں گے، کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس میں یوں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی جو مشورے ہیں نا جی، کیونکہ جو بھی شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر ایک چارٹ بنا کر دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے ایک صاحب کو شوگر والے تھے، ان کو ڈاکٹر نے کچھ بتایا تو وہ ہنسنے لگے، مجھے آ کر کہنے لگے یار ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اب یوں کرنا یوں کرنا، ارے یار آپ چھوڑیں نا، ڈاکٹر تو کہتے ہی رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، طبیب جو کہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہے، تو سب سے پہلے ہزار علاج سے بہتر پرہیز ہے، تو آپ پرہیز کریں۔ دیکھیں جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے نا تو نمک تو سب میں ہی ہوگا نا، بغیر نمک کے تو کھانا ہوتا ہی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ آپ گھر کے اندر کم، اگر گھر میں کھا رہے ہیں بہت زیادہ ہوٹلنگ کریں گے، بہت زیادہ باہر کے کھانا کھائیں گے، اور آپ جو ہیں وہ بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں، تو اب شوگر کس چیز میں نہیں ہے، آپ جو روٹی کھا رہے ہیں اس میں بھی شوگر ہے، چاول ہے، اب آپ کہیں کیا سب بند کر دیں؟ نہیں، آپ کھائیں مگر آپ جو ہیں وہ لمٹ اور اس کے چارٹ کے مطابق اور احتیاط کر کے کھائیں۔ میں دیکھتا ہوں شوگر والے ہی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، بغیر شوگر والا اگر ایک رسگلہ کھا رہا ہے، شوگر والا 3 کھا رہا ہے جناب، اس کی مطلب کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے پہلے میٹھے سے کوشش کریں پرہیز کرنے کی۔ صحیح۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ گھریلو علاج کے طور پر یہ میتھی دانہ ہے، طبیب سے مشورہ کر لیں، یہ میتھی دانہ شوگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے علاوہ آپ پیدل چلیں، کم از کم آپ 5 کلومیٹر پیدل چلیں۔ آپ کہیں گے بھائی کلومیٹر کیسے ناپیں گے، اب یہ موبائل میں اپلیکیشن ہے، چلیں بھائی یہ بھی نہیں کر سکتے، موبائل بھی نہیں لے آ سکتے، تو آپ 40 منٹ رکھ لیں، 40 منٹ بھی نہیں چل سکتے، 30 منٹ آپ روزانہ چلنے کا معمول بنائیں، مغرب کی نماز کے بعد چلیں آپ یا فجر کی نماز کے بعد چلیں، آپ یقین جانیے پھر بلڈ پریشر چیک کیجئے گا، آپ مستقل عمل رہے گا آپ کا، احتیاط رہے گی، آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں انشاءاللہ کنٹرول رہیں گے۔ ماشاءاللہ، وظائف تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، جو احتیاطی آپ نے ارشاد فرمائی ہے نا، میں ہوتا ہے بعض اوقات جیسے کالز آتی ہیں، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر لوگ آتے ہیں، اچھا علاج تو کر لیتے ہیں لیکن پرہیز نہیں ہو پاتا،
اب میٹھا جب سامنے آتا ہے تو نفس پر قابو رکھنا وہ تھوڑا یہ مشکل سمجھتے ہیں جنید بھائی کہ وہ کہتے ہیں وہ میٹھا مجھ سے کہہ رہا ہے یوز می، یعنی مجھے استعمال کرو. صحیح. بھائی آپ استعمال ضرور کریں مگر تھوڑا سا کنٹرول کریں. یقین جانیے یہ آپ کا کنٹرول آپ کی آنکھوں کے لیے بھی اور آپ کے جسمانی اعضاء کے لیے بھی، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ شوگر والوں کی آنکھیں چلی گئیں، اللہ اکبر، شوگر والوں کے پاؤں کے انگوٹھے کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، پاؤں کٹ گئے. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اس پر توجہ نہیں ہوتی. آپ خود جو ہے ڈاکٹر سے اس کا پلان بنا لیں، آپ اس کو چارٹ بنا لیں. اور جب بد پرہیزی، مثال کے طور پر صبح بد پرہیزی ہو گئی آپ کو، اب دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں، آپ نہیں استعمال کریں، آپ میٹھا استعمال نہ کریں، کچھ کوشش کرنی ہوگی. عربی کا مقولہ ہے من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. الحمدللہ، انشاءاللہ شفا مل جائے گی، کوشش کرنی ہوگی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز. جی چلائیے. رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ لوگ 11ویں شریف کے مہینے میں ختم قادریہ کرواتے ہیں، کیا یہ کروانا ضروری ہے؟ اور ختم قادریہ کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کن کن مسائل کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ختم قادریہ کیا ہے، کب پڑھا جائے، کس طرح پڑھا جائے، اور کن کن مقاصد کے حصول کے لیے ختم قادریہ یہ پڑھا جاتا ہے؟ ختم قادریہ بڑی برکتوں کا والا وظیفہ ہے، جس میں قرآنی آیات بھی ہیں اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما بھی ہیں. اللہ کے نام سے اللہ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور بزرگان دین کے سے استغاثہ کیا جاتا ہے. سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان حق ترجمان سے جو ہیں وہ قصیدہ غوثیہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے آپ کے قلم سے، تو وہ اس کو بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ تمام برکتوں کا ایک مجموعہ ہے. اگر کوئی شخص پریشانیوں کا مداوع چاہتا ہے، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، رشتوں کی رکاوٹیں اور بندشیں دور کرنا چاہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے دور ہوں، کوئی گم ہو گیا ہے، کوئی روٹ گیا ہے اور کوئی رنجش ہو گئی ہے، غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، بدگمانیاں ہو گئی ہیں آپس میں، شکوک و شبہات کی وجہ سے پرابلمز آ گئے ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ الرحمن یہ ختم قادریہ پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ختم قادریہ کا یہ بھی سوال ہوا کہ ختم قادریہ میں ہوتا کیا ہے؟ ختم قادریہ میں قرآنی صورتیں، بالخصوص اس میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. 11 افراد جمع ہوتے ہیں اور 11 افراد جمع ہو کر وہ تمام کے تمام ان وظائف کو پڑھتے ہیں. پھر ایک شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، باقی سب سنتے ہیں. کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے استغاثہ کیا جاتا ہے. پھر آخر میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ تمام برکتیں اس کے اندر ہی، اس میں قرآن کی صورت بھی موجود ہے، اسی طرح دیگر صورتیں بھی موجود ہیں. سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما، مختلف اللہ کے نام سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، بزرگان دین سے استغاثہ کیا جاتا ہے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استمداد کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے. یقین جانیے یہ وظیفہ جن لوگوں نے کیا اور جو مستقل کراتے رہتے ہیں. ایک صاحب اریسٹ ہو گئے تھے کسی ملک میں، آ ہی نہیں رہتے وہ، انہوں نے یقین جانے پریشان تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ختم قادریہ کرایا. آج ختم قادریہ ہوا، دوسرے دن ماشاءاللہ ان کی خبر آئی، ریلیز ہو گئے وہ. سبحان اللہ. طفیل حضرت دستگیر دشمن ہو گئے زیر. اللہ انشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں. آپ اس کو ضرور پڑھ کے دیکھیں، اپنے گھر کے بچوں کو بٹھائیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دیکھیں کیسی برکتیں ہوتی ہیں. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا یہ ختم قادریہ، اب آپ نے سارے فضائل بتا دیے، پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. آپ کوئی پڑھنا چاہے ختم قادریہ، یہ ایک جگہ پر سارے وظائف اور جو استغاثوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہاں ملیں گے، یہ بھی ارشاد فرمائیے. ہمارا مدنی پنصورہ ہے اور مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 298 289 پیج پر یہ موجود ہے. اس کو پڑھیں آپ انشاءاللہ الرحمن اور پھر برکتیں دیکھیں آپ. ماشاءاللہ. تو مدنی پنصورہ میں سے بھی ناظرین آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے زاہد بھائی، میرے سر کے بال بہت زیادہ سفید ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. کہ سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر یہ کوئی تیل وغیرہ پر دم کر لیں اور اس کو یہ سر پر لگاتے رہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اگر یہ عمر کے حساب سے نہیں ہے، پہلے سے یہ بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ مرض جو ہے ان سے دور ہوگا، انشاءاللہ بال وغیرہ پہلے کی طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک میسیج کیا ہے کہ پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں لیکن میرے جوڑوں میں درد اور سوجن بہت زیادہ رہتی ہے، جسم بہت زیادہ اکڑ جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جوڑوں کے درد وغیرہ اس طریقے سے جو معاملات انہوں نے بتائے ہیں جسم میں درد وغیرہ کے حوالے سے، انہیں چاہیے کہ چلتے پھرتے یا غنی یو چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جوڑوں وغیرہ کے درد میں ان کو راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کریں، اس کے حوالے سے ڈوریاں وغیرہ بھی دم کر کے دی جاتی ہیں اور تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم ان تعویذات کی برکت سے اور یہ جو آپ کو عمل بتایا اللہ نے چاہے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، میسیج تو کافی سارے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی ہیں کہ دعا کی اپیل ہے نسیم بی بی کے لیے، ان کے دل کے جو وال ہیں نا یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کا نام لے کر مخاطب کیا ہے، سید ابراہیم شاہ صاحب سے دعا کروا دیجیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ کہ ایک اور میسیج ہے کہ جنید بھائی دمہ کی بیماری کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں، کارڈ کا عمل بھی کر دیجیے اور سید صاحب سے دعا بھی کروا دیجیے گا، بنت جاوید اتاریہ ہیں۔ جی، دمہ کی بیماری کے حوالے سے آپ نوٹ فرما لیں، وظیفہ آپ سے معلوم کریں گے اور سید صاحب سے انشاءاللہ دعا بھی کرواتے ہیں۔ سید ابراہیم شاہ صاحب مدث اللہ العالی کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھ گناہگار کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بہت پریشان ہوں، جادو کے اثرات اور بندش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، خصوصی دعا کروائیے گا۔ دعاؤں کے حوالے سے کچھ قبلہ آپ کے لیے پیغامات تھے جو آپ کی طرف بڑھائے ہیں۔ اچھا، ایک میسیج میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، یہ عموماً تقریباً بچوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے اور روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں کہ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلم رہتی ہے، یا واللہ عالم پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بچوں کو بھوک بھی لگے، اس کے لیے کیا احتیاط کرنا چاہیے، کیا ایسا عمل کریں کہ بھوک یہ لگنا شروع ہو جائے؟ اللہ پاک ان کو صحت و شفا نصیب کرے۔ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیا گاجر ہے، ادرک ہے، کیا ہے، اس کی بھی جی کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں زنجبیل، اچھا، اور اردو میں ادرک کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور جو ہے جنجر کہتے ہیں انگلش میں اس کو۔ جی، اب یہ اس لیے رکھی ہوئی کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا، تو اگر بچے بڑے ہیں تو ان کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کاٹ لیں آپ۔ اس کی گھریلو علاج میں امیر علیہ سنت نے آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا لیں، اس پر نمک چھڑک لیں اور اس کو کھا لیجئے، انشاءاللہ الرحمن اس سے بھوک بھی لگے گی اور انشاءاللہ الرحمن پیٹ کے امراض دور ہوں گے۔ یہ ادرک بڑی کمال کی چیز، یقین جانیں آپ۔ اچھا، کھانے پر اس کی آپ چھوٹی چھوٹی اس کو وہ بنا لیں، کدو کش کر لیں اس کو اور اس کو آپ چھڑک کر کھائیں، سالن کے اوپر ڈالیں، سالن کے اندر ڈال کے بھی وہ کھایا جاتا ہے۔ اس سے معدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے، کسی کی آواز بیٹھ جاتی ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر وہ اپنے منہ میں رکھے اور اس کے رس کو چوستا رہے، انشاءاللہ الرحمن اس سے فائدہ ہوگا۔ بلغم چھانٹتا ہے یہ، جی ہاں، سینے کے بلغم اور دائمی کھانسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ خون کی روانی بھی کتابوں میں لکھا ہے اس سے درست ہوتی ہے، قبض کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، فالج کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کائلی، سستی یا نزلہ زکام بار بار ہو جاتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اس کی چائے بنا لیجئے، پانی ڈال دیجئے، 1 کپ چائے 1.5 کپ کے اندر، اور اس کے اندر 1 ادرک کا ٹکڑا ڈال دیجئے۔ اب جب اس کا یہ عرق نکلے گا اس کے بعد آپ تھوڑی سی پتی ڈال کر دودھ ڈال کے اس کو ادرک والی چائے بنائیں۔ عموماً گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ادرک کی چائے کیسے بنتی ہے، مگر یاد رکھیے گا 1 آدھ مرتبہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم ہلدی کا بتاتے ہیں، 2 دن ہلدی جو ہے وہ انہوں نے پی اور اس کے بعد کہیں کہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ تو روزانہ 1 چٹکی ہلدی آپ نے کھا لینی ہے دودھ کے اندر ملا کر۔ اس طرح اس کی چائے آپ چند دن تک پیتے رہیں گے، جب موسم تبدیل ہوتا ہے اس وقت اس کا استعمال اور زیادہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ مند دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس کے اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین آمین۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، روحانی علاج بھی آپ کو بتائے گئے، گھریلو علاج بھی بتائے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی اپنے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کر کے استعمال کریں گے نا یہ ادرک؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے طبیب سے ضرور پوچھا جائے، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے بعض چیزیں موافق نہیں ہوں۔ صحیح، ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ تو ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی گھریلو علاج ہو، دیسی علاج ہو، تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ دمہ کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ پہلے تو ان کو چاہیے کہ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، وہاں پر اس کے لیے خاص تعویذ ہوتے ہیں، دمہ کھانسی وغیرہ کے حوالے سے خاص ایک تعویذ ہوتے ہیں،
تعویذات وغیرہ دینے سے اللہ کی رحمت سے ٹی بی وغیرہ اور اس طریقے کی تمام امراض سے اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. اور انہیں چاہیے کہ یا سلام چلتے پھرتے یہ پڑھتی رہیں اور 33 مرتبہ یا سلام ہی پڑھ کر بار بار، یعنی کہ کم از ایک آدھ گھنٹے بعد دوبارہ پانی پی لیں دم کر کے اس کے اوپر، پھر 33 مرتبہ دوبارہ وقتاً بعد دوبارہ پڑھیں، اس پہ دم کریں پانی پر، اور پھر دوبارہ اس کا استعمال کر لیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم یہ بہتر ہو جائیں. الحمدللہ عز و جل. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور ناظرین وقت اختتام کی جانب ہے. دعاؤں کے حوالے سے بھی قبلہ شاہ صاحب کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے، اور آخری جو میسیج آپ کی طرف بڑھائے تھے کہ دل کے وال بند ہیں خاتون کے، اور ایک نے کہا کہ جادو اثرات بندش میں بہت زیادہ گھرا ہوا ہوں. اچھا کسی نے کہا تھا کہ والدین بیمار ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، تو کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہے. تو ناظرین کے لیے بھی اور بالخصوص جنہوں نے کالز کی ان کے لیے بھی، اور بالعموم تمام ہی ناظرین کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار تیرے بندے پریشان ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، بعض ایسے مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا. جیسے ایک اسلامی بہن نے بتایا کہ ان کے دل کے وال سب بند ہیں. مولا تو قادر مطلق ہے، تو مجیب ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے. اپنی قدرت کاملہ سے مولا بیماروں کو شفا دے دے مولا. آمین. اللہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اے اللہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو شفا دے دے. اے اللہ جو بے چینی کے مریض ہیں، اے اللہ ان کی بے چینیاں دور کر دے. جو شوگر کے مریض ہیں ان کے شوگر کا مرض دور فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں بے روزگاریاں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے، بے اولادیاں دور کر دے. اللہ کرم کر دے مولا. اور الہ العالمین ایک اسلامی بھائی نے اپنی والدہ کے لیے کہا، ان کی والدہ کے لیے اور میں اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں مولا ان کو صحت و شفا نصیب فرما، راحتوں اور عافیتوں والی طویل عمر عطا فرما. الہ العالمین اے اللہ جتنے مریض ہیں سب کو اے اللہ صحت و شفا سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.